بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آج پاکستان تحریک انصاف تین اہم ترین جو ملکی ایشوز ہیں ان کے اوپر اپنا موقف دینا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ ڈیمانڈز ہیں قوم کی طرف سے جو ہم سامنے رکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب سے ریجیم چینج آئی ہے، پاکستان کے سارے ووٹرز کا اور پاکستان کے اندر رہنے والے، مہنگائی کے اندر رہنے والے، بدامنی کے اندر رہنے والے اور گورننس کی ناکامی کے اندر زندہ رہنے والے جتنے بھی طبقات ہیں ان سب کا مشترکہ ایشو ہے. میں اسی سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایشو یہ ہے کہ عمران خان کو ایک چلتی ہوئی عدالت کے پریسنکٹ سے پہلے اغوا کیا گیا. اس کے بعد اغوا کرنے کے بعد ان کو حبس بجا میں لے جایا گیا. حبس بجا میں عدالت کی انٹرونشن ہونے کے بعد بھی ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو قید تنہائی میں ڈالا گیا. پھر اس قید تنہائی کے اندر کی جو تنہائی تھی اس میں اضافہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ٹیلی فون گفتگو ہوتی تھی اس کو بند کیا گیا، اور وہ اپنی مرضی کے تابع کی گئی. اس کے لیے یہ فیصلہ جو کیا گیا کسی ایگزیکٹو کی مرضی کے تابع کرنے کا، وہ ماورائے آئین ہے اور خلاف قانون ہے. اسی پہ بس نہیں ہوئی، فیشزم کی گورنمنٹ اور یہ نظام آگے بڑھتا ہے. ان کی جو بہنیں ان کی رہائی کے لیے جد و جہد کرتی ہیں، علیمہ خانم، ڈاکٹر عظما اور نورین نیازی، ان کی ملاقات پہ اور ان کے کزنز اور لارجر فیملی کی ملاقات کے اوپر پابندی لگائی گئی. یہیں پہ بس نہیں کی گئی بلکہ ان کی جو بیگم ہے بشرا عمران، ان کی بچیوں اور ان کے بچوں اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی. اس قدغن پہ بھی جب موجودہ نظام کی انتقامی ذہنیت سیٹسفائی نہیں ہوئی، مطمئن نہیں ہوئی، تو انہوں نے ایک قدم اور اٹھایا. دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ دنیا کے سب سے جو مشہور مقدمے ہیں جن کو ساری دنیا میں کوریج ملی سب سے زیادہ، ان میں سے ایک نورم برگ وار کرائم ٹرائل دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا، اس کی بھی کوریج ہوئی. اس میں وکیلوں کو کبھی وہ ملک کے لوگ جن ملکوں کے اوپر کئی ہزار ٹن بارود پھینکا گیا تھا، ان لوگوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ ان کو وکیل نہ دیا جائے اور وکیل سے ملاقات کی پابندی نہیں لگائی گئی. اس کے بعد او جے سمپسن کا ٹرائل ہے جو لائیو کوریج کے زمانے میں آیا، اس میں بھی ایک کی بجائے اس کو جو پوری ٹیم تھی لائرز کی ملنے کی اجازت تھی، حالانکہ بڑا وہ گروسم مرڈر کا کیس تھا، اور وہ جو ٹیم جاتی تھی اس کے اوپر فلمیں بنی، کتابیں لکھی گئی امریکہ میں، ڈریم ٹیم. اور پھر اپنے ہاں جو بھی بھارتی جاسوس پکڑا گیا اس کو کاؤنسلر تک رسائی اور وکیل تک رسائی سے کبھی انکار نہیں کیا گیا. یہ عجیب نظام ہے جس میں ایک ایسا قیدی جو محسن پاکستان ہے صحیح معنوں میں، جو چاروں صوبوں کے اندر اتحاد کی زنجیر ہے صحیح معنوں میں، اور جو صحیح معنوں میں ایک پبلک لیڈر نہیں گلوبل فیس ہے پاکستان کا، اور عالمی دنیا اور مسلم دنیا کا بھی فیس ہے، اور ایک کلاس سے بھی اوپر والا وہ فلنتھراپسٹ ہے جس نے 3 کینسر ہاسپٹلز، 2 یونیورسٹیز بنائیں. اس کے لیے وکیلوں کے ساتھ کنسلٹیٹو میٹنگ، جو آئین کا آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ جرم خواہ کوئی بھی ہو، وکیل کے ملنے پہ اور وکیل کے ساتھ مشاورت میں پابندی نہیں لگائی جا سکتی، وہ لگائی گئی ہے. اور آج یہ حال ہے کہ عمران خان کو علاج کی ضرورت ہے فوری طور پہ، بشرا عمران کو علاج کی ضرورت ہے فوری طور پہ. اور کیا یہ اتفاق ہے یا کوئی حادثہ ہے یا کوئی پلاننگ ہے؟ یہ جب ہم ملیں گے عمران خان سے، تو میری ملاقات جس دن ہوئی میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ جو آنکھ کی بیماری عمران خان کو عارضہ لگا وہی عارضہ ان کی بیگم کو بھی لگا. تو اس ساری صورتحال میں سب سے پہلی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ فوری طور پہ عمران خان صاحب کو علاج کے لیے، ان کی بہن جو ڈاکٹر ہیں، ان کی فیملی دوسری 2 بہنیں ہیں،
ان کی موجودگی میں ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور ہاسپٹل میں شفٹ کر کے ان کی مرضی کے ڈاکٹرز، اور یہ ہم نہیں کہتے صرف، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، میں ان کو بھی ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں، ان سے درخواست میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا آرڈر تھا چیف جسٹس صاحب کہ عمران خان کی جو مرضی سے کنسلٹیشن سے ڈاکٹرز آئیں گے، اور یہ پہلی بار نہیں ہونے لگا، یہ پاکستان میں جب بھی کوئی بیمار ہوا ہے اس کی مرضی کا اسپیشلسٹ یا ڈاکٹر چوز کرنا، ہاسپٹل دوسری بات ہے، لیکن اس پہ کبھی کوئی پابندی نہیں ہوئی۔ اس کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر جو پوسٹ آپریشن کیئر ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ فوری طور پہ ان کو علاج کے لیے اسلام آباد میں جو شفا ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ 2 دفعہ لکھ کے یہ کہہ چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ان کا ریٹن موقف یہ ہے کہ وہاں کے ایک مشہور ڈاکٹر ہیں، ایک وہ جانتے ہیں، اور ایک پنڈی میں ایک ہاسپٹل ہے اس کے ڈاکٹر ہیں، ان کو شامل کر کے، خاندان کو شامل کر کے فوری طور پہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور ان کا علاج شروع کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو مقدمات ہیں ان میں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ پہلے پوائنٹ پہ میں بات کر رہا ہوں، انصاف کی بجائے ناانصافی ہوتی ہوئی پوری قوم کو نظر آئی ہے آج تک، جس سے ان کے ٹرائل ہوئے۔ مثال کے طور پہ یہ پاکستان کے پہلے پولیٹیکل آدمی ہیں، یہ پاکستان کے پہلے فارمر پرائم منسٹر ہیں، یہ پاکستان کے پہلے وہ شہری ہیں جن کے لیے ساری عدالتیں قید ہو کے ٹرائل کرتی ہیں۔ کوئی آزاد اپنی کرسی پہ بیٹھ کے جج ٹرائل نہیں کرتا کسی کچہری کے اندر، کسی کورٹ کمپلیکس کے اندر۔ وہ سارے ٹرائل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایک قید کے ماحول میں، قید خانے میں، بندی خانے کی طرح جا کے وہ سارے ٹرائل کیے جائے۔ اس لیے فیئر فری ٹرائل ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فیئر فری ٹرائل ہو تو عمران خان 48 گھنٹے سے زیادہ ان کو جیل میں کسی کیس میں بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے ہم عدلیہ کی آزادی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ پہلا نہیں ہے۔ جو پاکستان کے وکلا اور پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے، اور اب عدلیہ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، عدلیہ اپنا کردار ادا کرے اور انصاف عمران خان کے ساتھ ہوتا ہوا اب نظر آنا چاہیے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا علاقہ ہے جس کے ساتھ 4 ممالک کا بارڈر لگتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں گلگت اور بلتستان۔ یہ ہمارا ایک گلوبل فوکل پوائنٹ ہے، یہ ہمارا ایک گلوبل فلیش پوائنٹ ہے، اور وہ پاکستان کا ایک، ہم نے ان کو سیلف رول کا، سیلف گورننس کا ایک آرڈر دیا۔ اس وقت انسیڈنٹلی آئی واز دی لا منسٹر جب وہ آرڈر ان کو ملا جی بی والوں کو، اور اس آرڈر کے نیچے وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں۔ لیکن جو اب انتخابات ہوئے ہیں ان کے اندر جو چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ٹیبلائز کر کے 3-4 نقطوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے جو عہدوں پہ تھے ان کی موجودگی میں کہا گیا کہ تم انتخابات کرواؤ گے، وہاں پہ انٹرم گورنمنٹ آنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے، سب سے زیادہ پاکستان کے اندر صوبہ جس کے ساتھ بارڈر لگتا ہے جی بی کا وہ کے پی ہے، وہاں سے پولیس کیوں نہیں بلوائی گئی؟ کیا وہ پاکستان کے ایک صوبے کی پولیس نہیں ہے؟ آپ نے چنا اس پولیس کو جو پولیس مقابلوں کے لیے بدنام ہے، آپ نے چنا اس پولیس کو جو ایک بدنام زمانہ خاندان کے زیر اثر ہے، اور اس پولیس کو چھوڑ دیا جو صوبے کے ساتھ لگتی ہے، اور اس پولیس کے جو لوگ جن کو وہاں پہ لگایا گیا انہوں نے جاتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ جو بارڈر کا 0 پوائنٹ تھا اس پہ انہوں نے ناکہ لگایا، اور پاکستان تحریک انصاف اور وہاں کا جو لوکل ایک ڈیموکریٹک فرنٹ ہے، جو نیشنلسٹ جن کو آپ سب نیشنلسٹ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے راستے روکنا شروع کر دیے۔ پھر جو پی ٹی آئی کے ہمارے لوگ گئے ان کے لیے بھی راستے روکے گئے، اسد کیسر نے جانے کی کوشش کی، جنید اکبر نے جانے کی کوشش کی، باقی لوگ انہوں نے جانے کی کوشش کی، ان کے راستے بھی روکے گئے۔ میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ قانون بتا دیں، آپ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر بتا دیں، اور الیکشن ایکٹ 2017 بنا ہے آئین کے آرٹیکل 218(3) کے نیچے، اس میں سے مجھے کوئی پروویژن بتا دے حکومت، اور اس کے ساتھ ہی جو الیکشن ہو رہا ہے جی بی کا اس کے قانون میں سے کوئی بتا دیں کہ کسی پاکستانی کے اوپر یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ کسی خاص الیکشن میں جانے کے لیے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں سٹنگ، وہ الیکشن مہم چلا رہے ہیں، پاکستان میں سرٹیفائیڈ کرپٹ اشرافیہ کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ سرکاری سواری پہ بٹھا کے وہاں پہ لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ اپوزیشن کے ہیں وہ ایک وہاں کا لوکل الائنس ہے، ایک پی ٹی آئی کا الائنس ہے،
ان دونوں الائنسز کو یہ وہاں پہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ملا۔ تیسرا اس کا جو حصہ تھا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے ایک آلٹرنیٹ وہاں پہ پارٹی